السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت بوند بھر پانی۔ ناول کی رائٹر ہیں سدرا سحر عمران۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بعض اوقات آگہی کے لیے صرف ایک لمحہ ہی درکار ہوتا ہے۔ پوری زندگی کا حاصل فقط اس ایک لمحے میں سمٹ آتا ہے، جب نگاہ کو خبر ہو کہ جن ادھورے خوابوں کو مناجات بنا کر لبوں نے برسوں ریاضت کی ہے، وہ دعا بن کے آپ کی زندگی میں شامل ہے، تو محبت نغمہ بن کر دل کے ایوانوں میں رقص کرنے لگتی ہے۔ میں نے ہمیشہ محبت سے محبت کی تھی۔ پھول، بادل، تتلی، خوشبو میرے لفظوں میں سانس لیتے تھے۔ میں اکثر ڈائری اور پین لیے سکھ چین کے پیڑ تلے خوابوں کا ریشم بنا کرتی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں ایک یوہا تھی جو میرے دل کے قریب رہتی تھی۔ ہم دونوں میں بہت سی باتیں مشترک تھیں، نہیں تھی تو ایک محبت۔ اسے شروع سے ہی محبت سے اختلاف رہا تھا۔ وہ محبت کو فضول، بیکار اور نری درد سری کہا کرتی، اور میں اس کی بیزاریت پر اکثر جذباتی ہو جاتی۔ اس دنیا میں ایک آفاقی سچائی ہے تو وہ صرف محبت ہے۔ کل بھی میں نے اسے یاد دلایا تھا۔ یہ کہو 70% نوجوانوں کو بیکار اور فارغ پھرانے والی شے کا نام محبت ہے۔ بے دردی سے سبز پتوں کو نوچتے وہ دل جلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو میں نے اس سے پتہ چپٹ لیا، تم جیسی بے حس اور جذبات سے عاری لڑکی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تو اب دیکھ لینا۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تم اس محبت کا دم بھرتی ہو جناب۔ اس نے طنز بھری نگاہوں سے مختلف کپلز کی طرف دیکھا۔ تم نے دیکھا یہاں نسوانیت ان کے قدموں سے لپٹ کر روتی ہے، ان کی حرمت، ان کا تقدس پسینے کی طرح بے حیائی کے ٹیشو پیپرز میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے گھر سے محبت سیکھنے نہیں نکلتی، پھر یہاں آ کر وہی سبق کیوں بار بار دہراتی ہیں جو انہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ مجھے محبت نہیں، محبت کی بے قدری رلاتی ہے جناب۔ یہ محبت نہیں، نسوانیت کی تذلیل ہے۔ اس نے بے حد فٹنگ والے ٹاپ اور جینز میں ملبوس دانیہ فاروق کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ محبت گلیوں، سڑکوں، پارکوں، درسگاہوں میں نہیں ملتی، یہ تو دل کے اندر ہوتی ہے، یہ تو اندر سے من کو گھیر لیتی ہے۔ دانیہ فاروق، علی وجدان، سیف عباد، نرجس، کائنات، یہاں تو سینکڑوں کھلی کتابیں پڑھی ہیں محبت کی۔ تم کس کس کو محبت کا عنوان دو گی؟ سسی پنو، سوہنی مہوال جیسے کردار بکھرے پڑے ہیں یہاں، مگر ان جیسا خالص پن کسی میں نہیں ہے۔ عاصم بٹ والی بات ابھی پرانی تو نہیں ہوئی، اسے بھی تو لائبہ سے محبت کا دعویٰ تھا، اس کے لہجے میں کرب تھا۔ میں خود بھی محبت کی کہانی بھول گئی تھی۔ واقعی عاصم بٹ اور لائبہ افتخار کی محبت کا قصہ اتنا پرانا تو نہیں تھا۔ میں یوہا سے ہمیشہ کی طرح بحث کرنا بھول کر ان کے قصے میں کھو گئی۔ یوہا اور میں یعنی جناب حمزہ، ہمارا ساتھ اتنا ہی پرانا تھا جتنا کہ ہم خود۔ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ وہ 3 بہنیں تھیں اور میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ چاروں بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ یوہا کا نمبر آخری تھا تو میرا پہلا۔ ہمارے والدین کی آپس میں گہری دوستی تھی جسے ہماری دوستی نے مزید مضبوط کر دیا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی ہم نے ساتھ ہی ایڈمیشن لیا تھا۔ یوہا کا ارادہ بس گریجویشن تک تھا، مگر میری ضد کے آگے مجبور ہو گئی۔ اب ہم دونوں ہی ایم اے انگلش میں دماغ کھپا رہے تھے۔ ہم دونوں کی عادتیں ملتی جلتی تھیں، فطرت نہیں۔ مجھے شاعری اور بارش سے عشق تھا، یوہا کی شاعری نصابی کتابوں تک محدود تھی، وہ بھی میرے نوٹس کی بدولت۔ اسے تتلی اور بارش سے الجھن ہوتی تھی، اپنے کچے صحن میں کیچڑ کا خوف ستاتا رہتا، یا لوڈ شیڈنگ کا۔ میں محبت پر پڑھتی ہی نہیں تھی، لکھتی بھی تھی، اور محبت اس کے نزدیک فضول اور احمقانہ فعل تھا، حتیٰ کہ اس کو اپنے منگیتر اور چچا زاد افنان سے بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، منگیتر نہ بھی ہوتا تو تب بھی خیر تھی، وہ لاپرواہی سے کہتی اور افنان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ یار سمجھایا کرو اس بے حس لڑکی کو، میرے جذبات کی تو کم از کم قدر کیا کرے۔ اس سے تو خیر میں نے کبھی توقعات وابستہ کی ہی نہیں۔ یوہا میری جان، محبت کی ناقدری نہیں کیا کرتے۔ میں فوراً سمجھانے بیٹھ جاتی۔ اچھا، خلیل جبران کی کچھ لگتی، جان چھوڑو میری ابھی انگلش کی جان کو رونا ہے۔ وہ کتابیں تلاش کرنے لگتی، افنان اپنی سنا کر چلا جاتا اور وہ یوں ٹھوس انداز میں بیٹھی رہتی گویا وہ دیواروں سے باتیں کرنے آیا ہو۔ بڑی دونوں بہنیں پیا گر سدھار چکی تھیں، اب اس کا نمبر تھا جس کے لیے فی الحال نہ وہ تیار تھی اور نہ انکل آنٹی۔ حالانکہ چچی اور افنان جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے سیمسٹرز بخیر و عافیت گزر گئے تو ہم دونوں کلمہ شکر پڑھتی کتابوں کے بجائے لوگوں کے چہروں پر توجہ دینے لگی تھیں۔ لائبہ افتخار ہماری کلاس فیلو تھی، وہ رحیم یار خان سے اپنی پھپھو کے پاس تعلیم کی غرض سے آئی ہوئی تھی۔ بڑی سی چادر میں مقید اس کا کامنی سراپا اتنا پاکیزہ اور خوبصورت لگتا تھا کہ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اس کی خاموش شخصیت سے مروب تھے۔ میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن اس نے سہولت سے معذرت کر لی۔ میں نے دوسروں کی طرح اسے مغرور، بے مروت ہرگز نہیں سمجھا تھا، بلکہ اس کی مزید عزت بڑھ گئی تھی دل میں۔ یہ سب یوہا کی تعریفوں کی وجہ سے تھا۔ اسے اپنی ذات اور خول میں سمٹی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں جنہیں اپنی نسوانیت کے تحفظ کا ہنر آتا تھا۔ وہ خود بھی تو ایسی ہی تھی۔
انہی دنوں ہم نے فزکس ڈپارٹمنٹ کے عاصم بٹ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگاتے دیکھا۔ جلدی یہ بیت بھی کھل گیا کہ اس کی آمد کا محرک کون تھی۔ وہ یہاں صرف لائبہ افتخار کی خاطر آتا تھا، جس کے معصوم چہرے پر خوف کی پرچھائیاں اس کی آمد کے ساتھ ہی پھیل جاتیں۔ لائبہ افتخار کا کردار بالکل شفاف تھا اسی یک طرفہ کہانی میں، مگر اسے عاصم بٹ جیسے عیاش طبیعت شخص کی فطرت نے گہن لگا دیا۔ عاصم بٹ کی بروا صرف سے کس کو آ گئی نہیں تھی، تاہم جلد ہی سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہ لائبہ افتخار کے لیے واقعتاً سنجیدہ ہے۔ لائبہ افتخار کو اس کی سنجیدگی یا غیر سنجیدگی سے قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف یہاں علم حاصل کرنے آئی تھی، دیگر لڑکیوں کی طرح محبت کی کہانی بننے نہیں۔ وہ درسگاہوں کے تقدس کی پامالی کے قائل نہیں تھی، مگر اس کے انوکھے جذبات کی قدر کس کو تھی۔ یہاں عاصم بٹ نے اسے پرپوز کرنا چاہا تو اس نے رو رو کر بتا دیا کہ وہ بچپن سے ہی اپنے تایا زاد کی امانت ہے۔ جناب، مجھے محبت کی اس روایتی کہانی کا کردار نہیں بننا، میں صرف اپنے تایا زاد کی امانت سمجھتی ہوں خود کو۔ مجھے عاصم بٹ جیسے کسی شخص کی ذات سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ پلیز تم اسے بتا دو کہ میرے راستے میں مت آئے۔ میرا کوئی راستہ اس تک نہیں آتا، وہ اچھا ہے یا برا میں کچھ نہیں جانتی، مگر میں اس کی نام نہاد محبت کی سزا وار نہیں بننا چاہتی۔ وہ رونے لگی تھی۔ اس جیسے لوگوں کی روز نئی محبت ہوتی ہے اور پرانی اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ کل کو میں بھی قصہ پارینہ بن جاؤں گی، لیکن میرے تقدس کی پامالی کا حساب کون دے گا؟ میں خاندان بھر کی مخالفت کے باوجود صرف اپنے شوق کی تکمیل کے لیے یہاں تک آئی ہوں۔ میں اپنے شوق کو الزام نہیں بنانا چاہتی۔ یہاں بہت سی لڑکیاں عنوان بن جاتی ہیں، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ میری زندگی کا سوال بن جائے گا میرے لیے۔ تم فکر مت کرو، میں زلفی سے کہہ کر تمہارا جواب پہنچا دوں گی اس تک۔ یوہا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا پاکیزہ نام بہت سے لوگوں کی زبان تک آ چکا تھا۔ عاصم بٹ خود تو بدنام تھا ہی، اسے بھی وہی کالک لگانا چاہتا تھا جو اس کے اپنے کردار کو لگ چکی تھی، اور پھر وہ ہو گیا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ عاصم بٹ نے خود کو نظر انداز کیے جانے کا بدلہ اس طرح لیا کہ سر عام اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے دوست اس پر ریمارکس پاس کر رہے تھے، ہوٹنگ کر رہے تھے، اور وہ حیران و ششدر کھڑی ارد گرد تماشائیوں کے جمکٹے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جانے کیسے اس کا نازک ہاتھ اٹھ کر عاصم بٹ کے وجیح چہرے پر پختہ نشان چھوڑ گیا۔ اب حیران ہونے کی باری عاصم بٹ کی تھی۔ لائبہ اپنی سیاہ بختی سمیت وہاں سے جا چکی تھی۔ چند دنوں بعد اس کے مرنے کی خبر آ گئی۔ وہ لڑکی جو یہاں علم کی پیاس بجھانے کی طلب میں آئی تھی، اپنی موت کے پروانے پر دستخط کروا کر لے گئی۔ ہمیں اس کی اچانک موت کا دکھ جتنا بھی تھا کم تھا۔ یوہا تو بے تحاشا روئی بھی تھی جب اسے پتہ چلا کہ لائبہ نے خودکشی کی تھی۔ وہ قصوروار نہیں تھی، پھر بھی قصور اس کے حصے میں لکھا گیا۔ وہ خطاوار نہیں تھی تو سزاوار کیوں ٹھہری؟ عاصم بٹ اس کی زندگی میں محبت بن کر نہیں، موت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ یہ محبت تھی تو محبوب کی سزا کیوں بن گئی؟ جناب، یہ وہی محبت ہے نا جس کا تم ہر وقت ذکر کرتی ہو۔ اس محبت نے لائبہ افتخار کو تماشا بنا دیا، حالانکہ وہ تو گرفتار محبت تھی بھی نہیں۔ یوہا ہچکیاں لے رہی تھی۔ وہ مری نہیں، اس نے خودکشی کی تھی۔ وہ 7ویں منزل سے اتفاقاً نہیں، جان بوجھ کر گری تھی۔ وہ اپنی زندگی میں آنے والے طوفان سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ عاصم بٹ نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اسے اس کی عزت کی پامالی کی دھمکی دی تھی۔ وہ اسے پانا نہیں، صرف حاصل کرنا چاہتا تھا، اور وہ عنوان بننے کے خوف سے مر گئی۔ اس نے اپنے شوق کو الزام نہیں بننے دیا، مگر اپنی زندگی کا انجام کر دیا۔ عاصم بٹ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی بنا قصور کے اس کی وجہ سے مر گیا، اور وہ آج دانیہ فاروق کی محبت میں دیوانہ ہے۔ نفرت ہے مجھے اس محبت سے، یہ بدنامی کے سوا کچھ نہیں دیتی، یہ بنا قصور کے بھی مروا دیتی ہے۔ نہیں، تم اس کو چھوڑو، یہ میں کر لیتی ہوں۔ تم چاولوں کو دیکھو، زیادہ نہ گل جائیں۔ یہ کنی ونی کی مجھے ذرا سمجھ نہیں آتی۔ ارے ہاں، وہ کلر دیکھا، بھول گئی نہ لکھنا۔ کچھ نہ کچھ ذہن سے نکل ہی جاتا ہے۔ ٹھہرو، میں ارسل سے منگواتی ہوں۔ عجلت میں آٹا چھانتے ہوئے میں نے گھڑی کی سمت نگاہ کی۔ ٹائم کتنی تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ ایک تو تم فوراً ہاتھ پاؤں پھلا لیتی ہو، 8 بجے تک سب تیار ہو جائے گا، ابھی تو 6:30 ہوئے ہیں۔ یوہا چاولوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، زردے کا رنگ میں اپنے گھر سے لے آتی ہوں، چاول ابھی کچھ دیر میں گلیں گے، ابھی تو ڈالے ہیں، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ اپنی کیاری سے پودینہ بھی توڑ لانا، رائتے کے لیے لے آتی ہوں میں۔ تم یہ کباب فریج میں رکھ دو، 15 منٹ پہلے تل لیں گے۔ وہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی باہر نکلی تو میں کبابوں کی ٹرے فریز کر کے باؤل میں پانی لینے لگی۔ آقا بندہ پرور، یہ میری گنہگار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ افراز کا خوشگوار لہجہ میری سماعتوں میں اترا تو میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ملکہ عالیہ بذات خود طعام کی تیاری میں مصروف ہیں، خیریت؟ دروازے کے فریم پر بازو ٹکائے وہ حیرت سے یہاں وہاں تک بکھرے کچن کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں بابا کے، اور تمہیں یاد آ گئی ہماری، وہ بھی عین دعوت کے روز۔ آپ کو بھولتا ہی کون ہے محترمہ، ہم تو یہی سوچ کر نہیں آتے کہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ اچھا، یہاں سے جاتے ہی تمہیں آنے جانے کے آداب آ گئے، جب یہاں تھے تو ہر وقت یہیں گھسے رہتے تھے۔
پہلے بیکار پھرتے تھے، آپ کام کے آدمی ہیں۔ وہ سلاد میں سے کھیرے کا سلائس اٹھاتے ہوئے بولا، ویسے انتہائی جھوٹے، وعدہ خلاف اور بدتمیز شخص ہو تم۔ مان، مجھے یاد آیا کہ کل اس نے مجھے وفاقی یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے بک فیئر میں لے کر جانا تھا۔ کتابوں سے ہم دونوں کو یہ عشق تھا۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، ورنہ بندہ کس قابل ہے۔ وہ قدرے جھک کر کورنیش بجا لایا۔ میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں اس آٹے کے ساتھ ہی گھون دوں۔ کل کہاں غائب ہو گئے تھے؟ سارا وقت ہی سارے جہاں کے لیے عدیم، اپنے لیے بھی چاہیے فرصت کبھی کبھی۔ وہ گنگنا کر فریج کا جائزہ لینے لگا۔ کیوں، تمہاری کیا تاریخ طے ہوئی تھی کل؟ حق ہا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا۔ پانی کی بوتل نکال کر اس نے گلاس اٹھایا۔ کتنا شوق ہے تمہیں بیاہ رچانے کا؟ میں نے تعصب سے سر ہلایا۔ اس میں کی کیا بات ہے؟ بیاہ رچانا نیک کام ہے، بس تمہاری مذہبی معلومات یہیں تک محدود ہیں۔ نہیں، اور بھی بہت کچھ پتہ ہے۔ گھر آئے مہمان کی کیا خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ غالباً تمہاری انفارمیشن اس معاملے میں محدود ہیں۔ گھر آنے والے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے ہی تو اتنا کھڑاک پھیلایا ہے۔ آٹا پرات میں نکال کر باؤل میں جماتے ہوئے میں نے شرارت سے اسے دیکھا۔ بائی دا وے، یہ اسپیشل مہمان کس نوعیت کے ہیں؟ یہ تو ان کی آمد کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تم یوں کرو، یہ سگر سی بیوی والے کام تم پر ہی سوٹ کرتے ہیں۔ میں خالہ کے پاس بیٹھا ہوں، اسٹرانگ سی چائے تو پلواؤ یار۔ تو ٹھیک ہے، انتظار کرتے رہو۔ وہی تو کر رہا ہوں۔ وہ دھیرے سے بڑبڑا کر باہر نکل گیا۔ امی کے پاس اس کے جانے کا مقصد مجھے بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ یقیناً وہ مہمانوں کی نوعیت جاننے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گیا تھا، ورنہ میری بخشش اتنی جلدی ممکن نہ تھی۔ مہمان تو واقعی اسپیشل ہی تھے، مگر ان کی رہائش گاؤں میں تھی اور بابا اس لیے جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مجھے تو خیر کسی کے اسپیشل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے بکھیرے ہی کافی تھے۔ اسائنمنٹس، شاعری اور ناول، میری زندگی انہی دائروں میں مقید تھی۔ کچھ عرصے سے میں معاشرتی تغیرات اور سماجیات پر آرٹیکلز وغیرہ بھی لکھنے لگی تھی، جو باقاعدہ چھپ بھی رہے تھے۔ 2 دن قبل میں نے ایک ناول مکمل کیا تھا اور اسے فیئر کر کے پوسٹ کر دینے کے لیے پرجوش تھی۔ اس قصے میں میری بھوک پیاس بھی اڑی ہوئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے، کسی چیز کو بھی اتنا زیادہ ذہن پر مت سوار کیا کرو، ذہنی مریضہ بن جاؤ گی۔ مگر میری سنتا کون ہے؟ اماں کی دعائیوں پر کس نے کان دھرنے تھے؟ اماں، میری پیاری اماں، بس آج کی رات صبح میں ناول پوسٹ کر دوں گی۔ مگر اتنا مغز مارنے کی ضرورت بھی کیا ہے تمہیں؟ صفحے پر صفحے کالے کیے جا رہی ہو۔ 2 دن سے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں۔ بس آنکھیں ہی اچھی ہیں، چہرے پر ان کا بھی ستیہ ناش کر لو گی۔ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ اسی پل یوہا گنگناتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ آج کس ریسیپی کی شامت آئی تھی؟ میں نے شرارت سے اس کے ہاتھ میں موجود باؤل کو دیکھا۔ آج میں نے بیف رول ٹرائی کیے ہیں، سچ اتنے مزے کے بنے ہیں، کھا کر دعائیں دو گی۔ اس نے چٹکارا لیا۔ یوہا میری بچی، کچھ اس بے ڈھنگی پر بھی اپنی صحبت کا اثر ڈال دو۔ اماں نے محبت سے اس سگر بچی کی بلائیں لیں۔ اماں، جو کام میں کرتی ہوں نا، یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے، جبکہ جو یوہا کرتی ہے یہ ہر کسی کو آتا ہے۔ میں نے کاغذات کا پلندہ لہرا کر تفخر سے کہا تو یوہا ہنس دی۔ سچ کہہ رہی ہے جناب، خالہ خدا نے اس کو تخلیقی صلاحیتیں دی ہیں تو اس کا استعمال کرنے دیں۔ یہ بہت مثبت فعل ہے۔ قلم کے ذریعے بھی بندہ اپنی فرسٹریشن باہر نکال سکتا ہے۔ چلو بھائی، تم نے بھی اس کی سائیڈ لینی ہے، دوست جو ہو۔ اماں نے سر پر ہاتھ مارا۔ ابا بھی میری صلاحیتوں کے معترف ہیں، پرنسپل صاحب اور ٹیچرز بھی میرے آرٹیکلز کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں۔ قدر تو جوہری کو ہی ہوتی ہے نا اماں۔ اچھا بھائی، جو مرضی کرو۔ اماں خفا ہو کر اٹھ گئیں۔ یہ ماں کی محبت کتنی معصوم ہوتی ہے نا۔ میں بدستور مسکرا رہی تھی۔ کیا لکھ رہی ہو؟ یوہا میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ناول اب تو مکمل ہو گیا ہے، صبح پوسٹ کر دوں گی۔ مجھے تو پڑھوا دو، کم از کم نہ بھی چھپا ایک عدد فین تو بن جائے گی۔ مجھے پوری امید ہے کہ میرا ناول چھپ جائے گا، اتنا اعتقاد۔ بائی دی وے، نام کیا ہے؟ عنوان۔ اس نے میرے ہاتھوں سے فائل لے لی۔ بس ایک داغ محبت۔ اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ تم پڑھنا، آج کی رات صبح میں تم سے رائے لوں گی۔ میں ہاتھ کی پشت پھیلا کر ناخن کی سطح کھرچنے لگی۔ وہ ناول اٹھا کر لے گئی اور مجھے یقین تھا کہ صبح اٹھتے ہی وہ سیدھی میری طرف آئے گی۔ 10 بجے ہی وہ میرے سامنے تھی۔ جناب، یہ تم نے؟ یوہا حسب توقع حیران تھی۔ یہ تو عاصم بٹ اور لائبہ افتخار کی کہانی ہے، تم نے ان پر کیوں لکھا؟ میرا دل چاہ رہا تھا، کتنا برا انجام کیا تم نے عاصم بٹ کا۔ حقیقت میں تو وہ بے لگام ہی گھوم رہا ہے ابھی تک۔ کب تک آخر، کب تک؟ کبھی تو یوم حساب بھی آئے گا۔ آخر لائبہ جیسی معصوم، منہ بند کلی جیسی لڑکی کو مسل کر اس سے کیا ملا؟ کم از کم نام تو فرضی لکھ دیتی۔ میرا دل نہیں مانا۔ اتنی ٹریجڈی سٹوری چھپ جائے گی؟ پتہ نہیں، بھجوا کر دیکھتی ہوں۔ جناب، آج کا اخبار دیکھا آپ نے؟ سلمان نے ہماری گفتگو کا سلسلہ توڑ دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ یوہا نے دہل کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے، آج کا اخبار کہاں ہے؟ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ ٹیبل پر نظر نہیں آ رہا۔ وہ میں لے گئی تھی۔ جناب کا آرٹیکل پڑھنا تھا نا؟ جناب، آپ لکھتی بھی ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں، آپ نے اتنے مشکوک انداز میں کیوں پوچھا؟ جناب نے آپ کو سیکریٹری اپوائنٹ کیا ہے کیا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سوال میں ان سے کر رہا ہوں، جواب آپ دے رہی ہیں، تو آپ کو سوالوں کے جوابات سے مطلب ہونا چاہیے، نہ کہ دینے والے سے۔ اس نے ناک چڑھائی۔
اصولاً جن سے سوال کیا جائے جواب بھی انہی کو دینا چاہیے۔ دے دو جواب زونی۔ ابھی تسلی نہیں ہوئی موصوف کی۔ مجھے سلمان شبیر کہتے ہیں۔ اس نے رسانیت سے تعارف کروایا۔ میری بلا سے عمران نذیر عرف چوزا کہتے ہوں۔ آپ کیا صبح اٹھ کر ہری مرچیں چباتی ہیں؟ آپ کیا کوؤں کا بریک فاسٹ کرتے ہیں؟ اوف یوہا بس کرو، مجھے بے اختیار ہنسی آئی تھی۔ یہ موصوف تمہارے کزن نامراد خود ہی کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ محترمہ آپ غالباً اوور کانفیڈنٹ ہو رہی ہیں۔ وہ برا مان گیا۔ میں صرف اوور نہیں کرتی، چوکے چھکے بھی لگاتی رہتی ہوں۔ آپ جا کر اخبار چاٹیے، ہمارا دماغ نہ چاٹیے۔ آپ، اس نے دانت پیسے۔ رہنے دے، تعریف کرنے کو میں خاصی خود شناس ہوں۔ خود شناس نہیں، خود پسند۔ بائی دی وے آپ اتنے جلد بلا کیوں رہے ہیں؟ آپ سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ تو جائیے، روکا کس نے ہے؟ خود ہی سمجھ بانڈ کی طرح اینٹھے کھڑے ہیں۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کے آفیسز میں آپ کی دال گلے گی۔ میری دال گلے یا نہ گلے آپ کو کیا؟ ارے ارے، یہ پہلی ملاقات میں ہی کس جنم کی دشمنیاں نکال رہے ہیں آپ؟ اپنے سوبر سے کزن کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران ہی تو رہ گئی۔ سوری، وہ خیال آنے پر واپس پلٹ گیا۔ بہت بدتمیز ہو یوہا۔ میں نے ببل چباتی یوہا کو گھورا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اتنی تکرار کیوں کر رہی تھی؟ گیسٹ ہیں، وہ ہمارے کیا سوچیں گے؟ دماغ ہوگا تو سوچیں گے نا، اس نے بآواز بلند کہا تھا۔ شرم کرو کچھ۔ اچھا بھائی، سوری کر لوں گی۔ حسب معمول وہ فوراً ہی مان گئی تھی۔ نیوز پیپر لے آؤ اپنے گھر سے۔ لے آتی ہوں۔ وہ منہ پھلا کر اٹھی اور اخبار لا کر سلمان کے آگے کر دیا۔ جی شکریہ، میرا موڈ بدل چکا ہے۔ اوفو، آپ تو ناراض ہو گئے، اتنا چھوٹا سا دل ہے آپ کا۔ اوکے بابا، سوری کر لیتی ہوں۔ سوری، ویری سوری، ایکسٹریملی سوری۔ بس وہ خاموش رہا۔ توبہ، آپ نے تو نخرے میں پاکستانی فلم کی ہیروئن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اچھا اب تو سوری ایکسیپٹ کر لیں۔ اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ یوہا پھر ایک دم کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ سے اخبار چپٹا اور چھت کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کتنے نخریلو ٹائپ ہیں تمہارے کزن۔ اکلوتے ہیں نا موصوف، اکلوتی تو تم بھی ہو۔ میری بات اور ہے۔ ہاں میں ہوں سب سے حسین، میں ہوں سب سے جدا۔ ہم دونوں ہی بے ساختہ ہنس دی۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ بیٹھے بٹھائے مراقبے میں جانے کی عادت گئی نہیں تمہاری؟ افراز نے میرے ہاتھوں سے ڈائری لیتے ہوئے کہا تو میں بے ساختہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ کہا تم نے؟ جی ہاں میڈم، ہم عرض کر رہے تھے کہ آپ برہم ہی صحیح بات تو کر لیں ہم سے۔ کچھ نہ کہنے سے محبت کا گمان ہوتا ہے۔ ارے ہاں، میں تو ناراض تھی تم سے۔ دو مجھے یہ ڈائری اور وہیں دفع ہو جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ دوپٹہ شانوں پر درست کرتے ہوئے میں اٹھ گئی۔ حد ادب لڑکی، مستقبل کے عظیم شاعر سے کس طرح مخاطب ہیں آپ؟ وہ برا منا گیا۔ عزت ان سے کروایا کرو جو تمہیں جانتے ہی نہ ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے تم مجھے جانتی ہو؟ کتنا جانتی ہو یہ بھی بتا دو۔ اگر سچ سچ بتا دیا تو تمہارا موڈ پھر آف ہو جائے گا۔ بہت بری دوست ہو تم، بہت بے مروت، بے حس۔ بس آگے کی تفصیلات مجھے بخوبی ازبر ہیں، تمہیں ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو وہ گہری سانس بھرتا کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ آرام سے، میری اماں کی جہیز کی کرسی ہے، تمہاری بیگم کی نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے میں اتنی قدیم بیگم لاؤں گا جو سن 40 کی کرسیاں جہیز میں لائے گی؟ وہ مجھے گور کے دیکھنے لگا تو میری ہنسی نکل گئی۔ لگتا تو ایسے ہی ہے۔ وہ بظاہر جو زمانے سے خفا لگتا ہے، ہنس کے بولے بھی تو دنیا سے جدا لگتا ہے۔ اچھا بکواس بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ خالہ امی نے جو اپنی دوست سے ملتانی کڑھائی والے سوٹ منگوائے تھے، اس میں سے کون سا کلر کہا تھا میں نے تمہیں؟ سوری، ایسی بے معنی باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی۔ وہ تھوڑی کھجانے لگا۔ افراز کے بچے کہاں ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ سو چیپ، زہر لگ رہے ہو۔ میں نے جل کر کہا تو وہ شرارت سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہم حقیقت ہیں تو تسلیم نہ کرنے کا سبب؟ ہاں، اگر حرف غلط ہیں تو مٹا دو ہم کو۔ میں نے مسٹرڈ کلر کہا تھا تم سے، اور تم نے خالہ امی کو کون سا بتایا؟ لائٹ پرپل، مجھے بہت پسند ہے، تو اپنی بیگم کے لیے رکھ لو، میرے پاس یہ کلر موجود ہے۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ ہاں تو رکھ لو، وہ بے دہانی میں کہہ گیا۔ افراز، میں نے کسی چیز کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہ پیڑ کے پاس اینٹ پڑی ہے۔ اس نے میری نگاہوں کا تعاقب کیا۔ اگر اٹھا سکتی تو اسی سے نشانہ لیتی۔ باجی ارسل مجھے ٹیسٹ نہیں یاد کرنے دے رہا۔ کارٹون لگایا جا رہا ہے۔ ارکم منہ بسورتا کمرے سے نکلا۔ اس کو بولو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کارٹون دیکھنے کا شوق پورا کرے۔ افراز نے مشورہ دیا تو ارکم کھی کرنے لگا، جبکہ میں جلتی کلہستی ارسل کی کلاس لینے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میں لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر رہی ہوں، تم کرو گی؟ میں نے فریم پر لگے شیشوں کو بغور دیکھتے ہوئے یوہا سے پوچھا۔ نہیں، فی الحال میں آرام کے موڈ میں ہوں۔ اب تو افنان کے چکر بھی زیادہ ہو گئے ہیں، لگتا ہے تمہاری آزادی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ صحن میں کھڑی افنان کی بائک پر سرسری سے نگاہ دوڑاتے ہوئے میں یوہا کا سپاٹ چہرہ دیکھنے لگی۔ بائی دی وے موصوف ہیں کہاں؟
پتہ نہیں، مطلب شاید کسی کام سے باہر گیا ہے۔ ویسے یوحا، عفنان اتنی محبت کرتا ہے تم سے، تم محبت کی حقیقت سے تو انحراف نہیں کر سکتی۔ کیا خلیل جبران کی کوئی نئی بک پڑھی ہے؟ وہ رخ موڑ کر پوچھ رہی تھی۔ میں نے محبت کو زندگی کی کتاب میں پڑھا ہے۔ تو پھر یہ کہ عاصم بٹ جیسی بیہودہ کتابوں پر محبت کے سرورق نہیں چڑھائے جاتے۔ وہ محض جذباتیت تھی، اس میں محبت کہیں نہیں تھی۔ میں اس بات کو سمجھ چکی ہوں، اب تم بھی سمجھ جاؤ۔ اگر وہ محبت نہیں تھی تو اسے محبت کا نام کیوں دیا گیا؟ لوگوں کی کم فہمی کی وجہ سے۔ آپ کسی کی طرف مسکرا کر بھی دیکھ لیں تو لوگ محبت کو اسکینڈلائز کر دیتے ہیں۔ محبت اسکینڈلائز نہیں ہوتی، لوگ ہوتے ہیں۔ محبت الزام وفا دیکھ کر بہت خاموشی سے اپنا راستہ بدل لیتی ہے۔ سچی محبت کبھی راستہ نہیں بدلتی۔ اور یہ سچی محبت کرتا کون ہے؟ فی زمانہ محبت صرف محبت ہوتی ہے، سچی یا جھوٹی نہیں۔ تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، یہ ماڈرن ایج کا فارمولہ آف لا ہے۔ کرنے والے کرتے ہیں یوحا، میں ابھی بھی قائل نہیں ہوئی تھی۔ خیر چھوڑو اس بیکار بحث کو، تم اپنی سناؤ۔ آنٹی امی سے ذکر کر رہی تھیں کہ تمہاری خالہ نے تمہارے لیے افراز کا پروپوزل دیا ہے۔ ہاں لیکن میں انکار کر چکی ہوں۔ مگر کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ افراز کو کیوں ریجیکٹ کیا ہے تم نے؟ یہ محض خالہ کی اپنی خواہش ہے یوحا۔ میرے اور افراز کے مابین دوستی جیسا انمول تعلق بندہ ہے۔ میں اسے اپنا بہترین دوست کہتی ہوں اور دوستی کے رشتے میں کسی دوسرے رشتے کی گنجائش نہیں نکلتی۔ میرا انداز قطعی تھا۔ کیا یہ افراز کی خواہش نہیں ہے؟ افراز کی خواہش؟ وہ ایسی خواہش کیوں کرے گا؟ ہم نے بہت پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ ہمارے درمیان ہماری صنف کبھی موضوع نہیں بنے گی۔ مانا کہ ہمارے معاشرے میں میل فیمیلز فرینڈ شپ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن گزشتہ 21 برسوں سے ہم نے صرف ایک رشتہ نبھایا ہے، صرف اور صرف دوستی کا۔ تم سے میری دوستی 7 برس کی عمر میں ہوئی تھی اور افراز سے میرا تعلق پیدا ہوتے ہی استوار ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس کا گھر اگلی گلی میں تھا، مگر اس کا بچپن، لڑکپن اور ٹین ایج ہمارے گھر ہی گزری ہے۔ اپنے دیگر بہن بھائیوں کی بنسبت وہ شروع سے ہی ہمارے بہت قریب رہا ہے۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑا ہے، تاہم اس کی اور میری دوستی بے مثال ہے۔ کوئی دوسرا تعلق بنا کر میں دوستی جیسے انمول جذبے کو داغدار نہیں کرنا چاہتی۔ افراز ان دنوں اسلام آباد گیا ہوا ہے آفیشیل ٹور پر۔ اس کی عدم موجودگی میں ہی خالہ نے یہ بات کی ہے۔ افراز کے علم میں یہ بات نہیں ہے، وگرنہ وہ ان کو پہلے ہی کنفرم کروا دیتا کہ ہم دونوں میں حد درجہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شادی کر لیں، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اتنی تفصیل سے بات کرنے کے بعد بھی تمہارا یہ سوال بے معنی ہے۔ میں نے کہا نا یوحا، ہم دونوں اچھے دوست ہیں بس۔ اینڈ پلیز لیو دس ٹاپک۔ میں بیزار ہو کر ٹوک گئی۔ عجیب منطق ہے تمہاری، افراز بہت اچھا لائف پارٹنر ثابت ہوگا۔ اتنا انڈرسٹینڈ کرتا ہے وہ تمہیں، تم دونوں کی بے شمار عادتیں مماثلت رکھتی ہیں۔ تم بھی وہی بات کر رہی ہو جو خالہ امی نے کی۔ لیکن یار میں ایسا نہیں چاہتی، بلکہ ہم دونوں ایسا نہیں چاہتے۔ یہ تو تم کہہ رہی ہو نا، ہو سکتا ہے افراز تم سے مختلف سوچتا ہو، اس نے اگر ایسا چاہا تو۔ یوحا کارڈز کھیلنے لگی تھی۔ میں اسے سختی سے ٹوکنا چاہتی تھی مگر کچھ سوچ کر رک گئی۔ تو میں اس کا حشر خراب کر دوں گی، یہ کہتے ہی میں اس کے سامنے سے اٹھ گئی۔ یوحا کی باتوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ 2 روز قبل خالہ امی کو میں نے خود ہی جواب دے دیا تھا اور مطمئن ہو گئی تھی، مگر اب مجھے اپنا اطمینان رخصت ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ واقعی اگر افراز نے ایسا چاہا تو۔ میں مضطرب سی صحن میں ٹہلنے لگی۔ نہیں، وہ ایسا کیوں چاہے گا؟ ہمیں ہمیشہ صرف اور صرف اچھے دوست بن کر رہنا ہے۔ میں خود کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ افراز ابھی تک اسلام آباد سے واپس نہیں آیا تھا۔ خالہ امی نے دوبارہ امی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا اور میں اس سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی۔ جب تک خالہ امی ہمارے محلے میں رہتی تھی ہم اکثر ان کے گھر چلے جاتے تھے، مگر گزشتہ 2 سالوں سے وہ نرسری میں شفٹ ہو گئے تھے۔ خالو سرکاری ملازمت کرتے تھے اور سرکاری ملازمت میں انہوں نے اپنے بچوں کو بس اچھا پڑھایا ہی تھا۔ یہ تو جب سے افراز سے بڑے انزال بھائی اپنے دوست کے ساتھ امریکہ گئے تھے تب سے ان کا لائف سٹائل خاصا بدل چکا تھا۔ 3 کمرے 8 عدد بیڈ رومز میں بدل چکے تھے اور سائیکل کی جگہ ان کے پورچ میں کرولا کھڑی ہو گئی تھی۔ خالہ امی سادہ مزاج تھیں، ان کے 5 بچے بھی یہی مزاج رکھتے تھے، مگر خالو کی گردن قدرے اونچی ہو گئی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو مقدر لفٹ کروانے لگے تو دوسروں کو منہ لگانا بھول جاتے ہیں۔ ان کی شو و باتوں کی وجہ سے ہم ان کے گھر 2 سالوں میں محض 2 مرتبہ ہی گئے تھے۔ افراز خود ہی تقریباً ہر دوسرے دن چلا آتا تھا۔ خالہ امی کے چکر بھی لگتے رہتے تھے، اس لیے ہمارا جانا زیادہ محسوس نہیں ہوا۔ آج بھی عائزہ نے دھمکی دے کر بلوایا تھا۔ میرا موڈ نہیں تھا، مگر امی نے کہا تو ارباز کے ساتھ چلی آئی۔ عائزہ نے میٹرک بورڈ میں پوزیشن لی تھی، اسی لیے چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کر رکھا تھا۔ میں نے حسب عادت کتاب ہی پسند کی تھی اس کے لیے۔ مارکیٹ سے سیدھا ان کے گھر چلی آئی۔ آپی اتنی بے مروتی بھی کیا؟ ہم بلا بلا کر تھک جاتے ہیں، آپ آنے کا نام نہیں لیتی۔ عزہ بھی خفا ہو رہی تھی۔ اب تمہاری آپی کے پاس اپنی کنوینس تو ہے نہیں ہماری طرح، جو ہر دوسرے دن منہ اٹھا کر چل پڑے۔ کون بسوں کے دھکے کھائے، کرائے کا خرچ الگ۔ اتنی سیدھی بات خالو ہی کر سکتے تھے۔ میں محض خون کے گونٹ پی کر رہ گئی۔ اور اتنے شاندار گھر میں آ کر بندہ ویسے بھی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے، کیوں جناب بیٹا؟ ان کے سیاہ لبوں کی طنزیہ مسکراہٹ نے میرا دل جلا دیا۔ کمپلیکس ان کو ہوتا ہے خالو جن کے ذہن محدود ہوں۔ چھوٹے ذہنوں پر بڑی باتیں بوجھ بن جاتی ہیں۔
اور ویسے بھی انسان کی عظمت اور بڑائی اس کے مال و زر میں نہیں، اس کے کردار میں مضمر ہے۔ میں رسانیت سے کہہ کر ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ بیٹا تم اپنے خالو کی باتوں کا برا مت ماننا، ان کی عادت سے تو تم واقف ہو، نہ خود چین سے جیتے ہیں نہ کسی کو جینے دیتے ہیں۔ آنے سے کچھ دیر قبل خالہ امی ندامت سے کہہ رہی تھیں، پلیز خالہ امی، جب آپ جانتی ہیں کہ میں ان کی عادت سے واقف ہوں تو یہ کہنے کا مقصد، اچھا شگفتہ کو میرا سلام دینا، میں اگلے ہفتے تک چکر لگاؤں گی۔ جی اچھا۔ میں نے لاؤنج کی طرف قدم بڑھائے تو خالو اپنی بہنوں اور بچوں کے درمیان بیٹھے بڑی رعونت سے کہہ رہے تھے، ہائی سوسائٹی میں آنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ میرا بیٹا دن رات محنت کر کے ڈالر بھیج رہا ہے، تبھی تو ہمارا اسٹیٹس قدرے بلند ہوا ہے۔ ابھی تو ہم نے ڈیفینس میں بنگلہ خریدنا ہے، تب جا کر میں انزال اور افراز کی شادی کا سوچوں گا۔ بھئی اونچے گھرانوں میں رشتہ جوڑنے کے لیے اپنا قد بھی تو اونچا کرنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت قابل اور خوبصورت جوان بیٹے ہیں میرے۔ افراز کے لیے تو خود کئی لوگ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں، لیکن اگر ایسے چھوٹے موٹے گھرانوں سے رشتہ داریاں جوڑنی ہوتی تو کیا ضرورت تھی اپنا پیٹ کاٹ کر بیٹے کو اتنی دور بھجوانے کی۔ بس بھئی پیسے میں کشش ہی اتنی ہے، لوگ فوراً رال ٹپکاتے آ جاتے ہیں۔ سبھی ان کی تائید میں سر ہلا رہے تھے، مگر آخری بات کہتے ہوئے انہوں نے جو تمسخرانہ نگاہ مجھ پر ڈالی تھی، اس نے میرے دماغ کو کھولا دیا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کے باعث میں انہیں کچھ کہہ تو نہ سکی، بس پاؤں پٹکتی باہر نکل آئی، جناب بیٹا بس کے کرائے کے لیے پیسے ہیں؟ انہوں نے ہانک لگائی تھی۔ نہیں، ہمارے علاقے کے لیے فری سروس شٹل بھی مل جاتی ہے۔ پوچھنے کا بہت شکریہ، میں نے چبا کر کہا تھا۔ وہ خواہ مخواہ ہی ہنسنے لگے تھے۔ سلمان شبیر، میری اکلوتی پھپھو کی واحد اولاد نرینہ، اپنی 6 عدد بہنوں کی موجودگی میں اس کے اکلوتے پن کو وہی اہمیت حاصل تھی جو ہونی چاہیے۔ پھپھو حیدرآباد میں رہتی تھی۔ سلمان کسی انٹرویو کے سلسلے میں ہمارے گھر آیا تھا۔ سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والا مزاج رکھتا تھا، میرا ہم عمر ہی تھا، مگر اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر میں اسے خود ہی سے بہت بڑا خیال کرتی تھی۔ ابا کو بھانجے سے خاص عقیدت تھی تو اماں کو اس کی شرافت اور اخلاق و کردار کی مضبوطی بے حد بھاتی تھی۔ میں ان دنوں ناول چھپنے کے انتظار میں تھی۔ افراز کافی دنوں سے ہمارے گھر نہیں آیا تھا، خالہ امی اتوار کو آئی تھیں۔ انہی کی زبانی پتہ چلا کہ وہ بدھ کو اسلام آباد سے واپس آ چکا تھا۔ کیا وہ میرا سامنا کرنے سے اس لیے گھبرا رہا ہے کہ خود اس کی نیت نہیں؟ افراز سکندر کم از کم رشتے نبھانے جانتا ہے۔ آپ کا انداز تحریر بہت متاثر کن ہے جناب، آئی ایم ریئلی امپریسڈ یور رائٹنگ اسٹائل۔ میں ڈائری ہاتھ میں لیے جانے کے ان خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب وہ پس آئینے کا شمارہ لیے صحن میں چلا آیا۔ تھینک یو، میں مسکرائی۔ آپ پروفیشنلی یہ فیلڈ جوائن کیوں نہیں کر لیتی؟ آئی ہوپ آپ بہت اچھی جرنلسٹ بن سکتی ہیں۔ نہیں، جاب تو مجھے لیکچرر کی ہی کرنی ہے، پھر کالم نگاری سے کام چل جاتا ہے نا۔ آپ میں لکھنے کے گٹس ہیں، صرف کام کیوں چلا رہی ہیں؟ سنہری فریم لیس گلاسز کو ناک پر درست کرتے ہوئے وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ اسی سمے افراز نے انٹری دی۔ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ بے وفا نکلے، اسے سمجھنے کا کوئی تو سلسلہ نکلے۔ حسب عادت اس نے آتے ہی سلام کے بجائے شعر جھاڑا تھا۔ سلمان نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ آپ کی تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں بنایا۔ ویسے خاکسار کو افراز سکندر کہتے ہیں۔ وہ قدرے جھک کر کارنش بجا لایا۔ بائی دی وے آپ کون؟ بس ایک بار میں لاجواب ہوا۔ کسی نے پوچھا جب کون ہو تم؟ دیٹس گریٹ، تم تو میرے ہی کوچے کے نکلے۔ سوری یار، مائنڈ مت کرنا، یا آپ جناب کرتے ہوئے میری زبان بل کھانے لگتی ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ نو پرابلم، مجھے اچھا لگا۔ کون میں تو خیر ہوں ہی، اچھا پیارا راج دلارا۔ وہ مسخرے پن سے ہنسا۔ اینی وے ڈیئر فرینڈ، ادھر کیوں مطلع ابر آلود ہے؟ وہ میری طرف ہاتھ ہلا کر بولا تو میں چڑ گئی۔ آ گئی تمہیں ہماری یاد؟ ہم تجھے بھول گئے، ہائے تیری سادہ دلی۔ کوئی طائر بھی بھولا ہے کبھی نشمین اپنا؟ بکواس جتنی مرضی کروا لو۔ اسلام آباد سے کب واپسی ہوئی تمہاری؟ پتہ نہیں، ہم تو وہاں ہیں ان دنوں جہاں سے ہمیں خود اپنی بھی خبر نہیں آتی۔ خبر تو ایسی لوں گی تمہاری کہ سدا یاد کرو گے۔ ذرا وقت تو ملنے دو۔ وقت مل چکے ہیں، ڈیر شام ہو چکی ہے۔ ہاں دیکھ لو جی بھر کر اس شام کو، کہیں تمہاری زندگی کا آخری سورج نہ ہو، میں چبا کر بولی تھی۔ یا وحشت، مجھ ناچیز سے ایسی کون سی معصوم خطا سرزد ہو گئی ہے جو امریکی دھمکیوں پر اتر آئی ہو؟ وہ سہمنے کی ایکٹنگ کرنے لگا تھا۔ بتاتی ہوں، صبر کرو۔ میں نے ڈائری بند کر کے مارکر اور قلم والیٹ میں ڈالا۔ سلمان، آپ جب تک اس کی فضول کمپنی انجوائے کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ خالہ کہاں ہیں؟ نہا رہی ہیں۔ میں کچن کی طرف بڑھی۔ میں ان سے ملنے آیا تھا، وہ میرے پیچھے ہی چلا آیا۔ مل لینا، ان سے ملاقات کے لیے کسی اجازتی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں مگر مجھے لگتا ہے کچھ عرصے تک تم سے ضرور اجازت طلب کرنی پڑے گی۔ وہ کیوں؟ میں نے بھویں اچکائی۔ بھئی دیکھو نا انسا جناب حمزہ، ذرا سی فیمس کیا ہو گئی ہیں؟ ہم جیسے غریب غربا کی برتھ ڈے تک یاد نہیں رہتی اب انہیں۔ اس کا شکوہ بجا تھا۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ اوہ کل 18 اگست تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ محض سوری کر لینے سے 18 اگست کا دن واپس نہیں آ جائے گا۔ میں اتنے دنوں سے اس لیے نہیں آیا کہ کہیں میری شکل دیکھ کر تمہیں میرا جنم دن یاد نہ آ جائے۔ ایکچولی میں بھول گیا تھا۔ کبھی بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا۔
طے ہوا کہ میری اہمیت میرے ہونے سے مشروط ہے، میری عدم موجودگی میں تو شاید تمہیں میرا نام بھی نہ یاد ہو۔ اب پلیز اتنا شرمندہ تو نہ کرو۔ میں نے خجالت سے لب دبایا۔ ارے نہیں، ہماری کیا مجال جو آپ کی شان میں گستاخی کریں۔ افراز، گفٹ کا غم ہے نا، تمہیں مل جائے گا آج شام کو۔ میں حسب عادت فوراً ہی تپ گئی تھی۔ ہم وفا کر کے رکھتے ہیں وفاؤں کی امید، دوستی میں اس قدر سوداگری بھی جرم ہے، مگر تم شاید بھول گئے ہو کہ دشمنی تو خیر ہر صورت ہوتی ہے گناہ، ایک حد سے آگے دوستی بھی جرم ہے۔ مجھے پروپوزل والی بات یاد آ گئی۔ خالہ پروپوزل لے کر آئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں علم نہیں ہوگا کیونکہ تم دوستی کے حدود و قیود سے واقف ہو۔ کیا تم واقعی لا علم ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ سینے پر بازو باندھ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنا خیال تمہیں بتا چکی ہوں، یہ تو تمہارا اپنا خیال ہے نا، اگر میرے خیالات بدل گئے ہوں تو تمہیں اس کھولتے ہوئے پانی میں تمہیں ڈبکی لگوا دوں گی۔ میں صرف تمہیں اچھا دوست سمجھتی ہوں اور بس۔ میں نے کیتلی کی طرف اشارہ کیا۔ وہی اب کسی اور کے احساسات اور جذبات پر تم بند تو نہیں باندھ سکتی نا۔ اسٹاپ اٹ افراز، اگر یہ مذاق ہے تو اٹس ویری چیپ۔ یہ مذاق نہیں، محبت ہے ڈیئر۔ شٹ اپ، یہ محبت کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ محبت ہی تو آئی ہے اپنے درمیان۔ پھر بھی میں نے سوچا تھا کہ ضبط کرنا یا ضبط وحشت کرنا اتنا آسان بھی نہیں تجھ سے محبت کرنا، مگر یار دل نے ہر بار ریڈ سگنل ہی دیا۔ گھور کیوں رہی ہو؟ اب جب میں یہ کہوں گا تو خفا ہو جاؤ گی۔ پھر نہ کیجیے گا میری گستاخ نگاہی کا گلہ۔ دیکھیے، آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو۔ فار گاڈ سیک افراز، میرے ضبط کا پیمانہ چھلک گیا۔ مجھے اس بات کا احساس مت دلاؤ کہ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلے۔ میرا تم سے جو رشتہ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ کسی رشتے کی گنجائش نہیں نکلتی۔ یہ جو فضول قسم کا خناس تمہارے دماغ میں سما گیا ہے نا، اسے نکال دو، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ میری آواز بلند ہونے لگی تھی۔ جناب، وہ سجدہ رہ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے تم۔ اس نے بےحد تعصب سے مجھے دیکھا اور پھر کچھ کہے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ محبت، مجھے یوہا کی باتیں سچ ہونے کا افسوس ہو رہا تھا۔ اس سے جذبات میں تعلق توڑا ہے، ورنہ دل جدائی کا کہاں بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ پورے 14 دن گزر گئے تھے افراز سے تکرار کیے بنا تو میری شام نہیں ڈلتی تھی۔ جب یہاں تھا تب بھی، جب دور گیا تب بھی، اور اب 2 ہفتوں سے میری بات تک نہیں ہوئی تھی اس سے۔ خفا تو میں تھی اس سے، اور ناراض ہو کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ اماں اکثر اسے یاد کرتی ہیں، ابا کو بھی اس کی بزرِ سنجی اور شگفتہ بیانی اچھی لگتی تھی، اور مجھے تو وہ تمام رشتوں سے زیادہ عزیز تھا۔ بچپن سے ہی ہم نے خود کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کر لیا تھا۔ میری ہر بات کی اسے خبر ہوتی تھی اور وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرنے کا عادی تھا، مگر اب اتنے دن گزر گئے تھے۔ کیا ہے، اتنی جلی سڑی کیوں رہتی ہو؟ یوہا کو میرا کاٹ کھانے والا انداز ناگوار گزرنے لگا اور میں افراز کا غصہ اس پر اتارتی رہتی۔ افراز سے بحث کیے بنا میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، اور اب کتنے دنوں سے بھوک پیاس کا احساس ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ سلمان، جس نے مجھ سے بے تکلف ہونے کی تھوڑی سی کوشش کی تھی، میرا بیزار انداز دیکھ کر پھر سے اپنے خول میں سمٹ گیا تھا۔ اتنی عادی ہو اس کی ذات کی تو اس کا مطالبہ مان کیوں نہیں لیتی؟ یوہا نے میرے ہاتھ سے نابینا شہر میں آئینہ چھین لی۔ تمہیں سچ بتاؤں یوہا، میں نے زرد پتے کو ہتھیلی پر رکھا۔ ان کی حیثیت، ان کا اسٹینڈرڈ آج بھی پہلے جیسا ہوتا نا، ہمارے جیسا، تو شاید میں مان بھی جاتی، مگر اب ہمارے بیچ اسٹیٹس کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ تم نے خالو کی باتیں نہیں سنی؟ میں 2 منٹ ان کی موجودگی گوارا نہیں کر سکی۔ تاعمر ان کے تیروں سے جگر کو کتنا چھلنی کرتی رہوں گی؟ ان کی ذہنیت بہت چھوٹی ہے، مگر اب جو میں انہیں 2 بدو جواب دے دیتی ہوں، شادی کے بعد خاموشی سے سہنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اور ویسے بھی خالہ امی کی خواہش کا خالو کو علم نہیں ہے۔ جب وہ باقاعدہ پروپوزل لائیں گی تو دیکھنا، انزل ہاؤس میں بھونچال آ جائے گا۔ یہ ان کا اپنا پرابلم ہے۔ اگر افراز نے ایسا چاہا تو اسے خود اسٹینڈ لینا ہوگا۔ تم ٹینس کیوں ہو رہی ہو؟ میں یہ سوچ کر ٹینس ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا میں ہمیشہ کے لیے افراز کو کھو دوں گی؟ 14 دن میں مجھے خبر ہو گئی ہے کہ اسے بات کیے بنا، اسے دیکھے بنا، اسے سوچے بنا جناب حمزہ کی زندگی بے معنی، بے کیف اور بے رنگ ہے۔ خشک پتے کی زردی میرے چہرے پر اتر آئی تھی۔ وہ اتنے دنوں سے آیا کیوں نہیں؟ ناراض تم اس سے ہوئی تھی؟ میں نے بہت برے لہجے میں بات کی تھی اس سے۔ یہ نئی بات نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ میں اکثر اس کی کسی نہ کسی بات پر تپ جاتی ہوں، لیکن اب کی بار شاید میرا بیہیویئر بہت روڈلی تھا۔ کوئی فون وغیرہ بھی نہیں کیا اس نے؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آج اماں ارقم کو ساتھ لے کر گئی ہیں، مجھے کہہ رہی تھی، لیکن انا آڑے آ گئی۔ میں بھی انا پرست تھا، وہ بھی انا پرست، پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے۔ افراز انا پرست نہیں ہے۔ یوہا نے شعر پڑھا تو میں نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ بلکہ اسے تو خفا ہونا بھی نہیں آتا، مجھ سے تو وہ زندگی میں کبھی ناراض ہوا بھی نہیں۔ اتنا جانتی ہو اسے، پھر بھی دل توڑنے پہ پہل کی۔ بلیو می، پہلے مجھے یہ بہت برا لگا تھا کہ میں اور افراز، میں نے زندگی میں کبھی ایسا سوچا نہیں تھا۔ ہمارے درمیان یہ فاصلے نہ آتے تو شاید میرا جواب اب بھی وہی ہوتا جو پہلے تھا، لیکن اب میری رائے بھی دھڑکنوں کے سنگ بدل گئی ہے۔ میں خود کو افراز سے الگ نہیں کر سکتی، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب ہمارا آپسی بندھن قائم ہو جائے، کیونکہ ایک میرے مختلف سوچنے سے دنیا کی سوچ
مزاج نہیں بدل سکتی۔ ہمارا چچی تو امی کو جتا بھی چکی ہیں کہ افراز کے اتنے چکر بے معنی نہیں ہیں، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ تو صحیح تو کہتی ہیں، وہ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ اس نے شرارت سے آنکھیں نچائیں۔ بکو مت میں جھیم کر ہنس دی۔ تھینک گاڈ اتنے دنوں بعد تمہارے تھوپڑے پر ہنسی کی رمق تو ابھری۔ ویسے ایک بات بتاؤں، وہ کھسک کر میرے قریب ہوئی۔ یہ جو تمہارا بکرات سکرات ٹائپ کزن ہے نا؟ اس نے برآمدے میں اخبار کے عمیق مطالعے میں مصروف سلمان کو بغور دیکھا۔ کچھ دنوں سے مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ کیا؟ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ ہوش میں تو ہو تم؟ افنان کا کیا ہوگا؟ اور تم تو محبت کو میں اپنی رائے پر قائم ہوں، پھر بھی مجھے اس کی سنجیدہ شخصیت میں جانے ایسا کیا نظر آتا ہے کہ میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو اس کی افلاطون جیسی شکل میری آنکھوں میں پھرنے لگتی ہے۔ یو چیپ گرل، خبردار جو افنان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ بڑی آئی افلاطون کی کچھ لگتی، وہ بیچارہ اتنی محبت کرتا ہے تم سے، مجھ سے نہیں، میرے ابا کے ریالوں سے۔ اس کا منہ بن گیا۔ میری چچی کو جانتی نہیں ہو تم؟ یہی میں تھی اور یہی میری چچی، جس کی بد تہذیبی بد سلیقے احمقانہ پن سے انہیں بہت چڑ تھی۔ سارا دن میری برائیاں کرتی۔ ابا سعودیہ جا کر ریال کیا بھیجنے لگے اور ہمارا سنگل بے ڈنگا سا مکان ڈبل اسٹوری میں کیا تبدیل ہوا۔ ان کی سوچیں بھی بدل گئیں۔ آج یوہا کے سوا انہیں کوئی لڑکی پسند نہیں۔ کل تک اپنی بھتیجوں بانجیوں پر جان چھڑکتی تھی۔ پیسہ ہمارے گھر ہند کی طرح برسنے لگا تو ان اپر مڈل کلاسوں پر لعنت بیچ کر میرے معصوم اماں ابا کا در پکڑ لیا۔ میں نے بہت احتجاج کیا تھا لیکن ابا اماں تو ان پر ہی فدا ہو گئے۔ انٹر پاس افنان شجاعت، جسے سوائے ڈائیلاگ جاڑنے کے کچھ نہیں آتا۔ وہ تو جلی بیٹھی تھی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہو تو کچھ نہیں سکتا، مگر یار اس نے کان کھجایا۔ وہ مجھے بھی آج کل شاعری سے انسیت ہونے لگی ہے۔ سچ میں رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ نیند کی گولی لے لیا کرو مگر سو جایا کرو۔ اپنے خیالات بدلے تو پرانی رنجشیں یاد آنے لگی۔ دو مجھے یہ کتاب، بڑی آئی شاعرہ کہیں کی۔ میں نے کتاب جھپٹ لی۔ تم کچھ بھی کہو، مجھے تو سلمان شبیر اچھا لگنے لگا ہے۔ کتنی اٹریکشن ہے اس کی پرسنالٹی میں۔ افنان جتنا ہینڈسم تو نہیں ہے۔ بات تو دل کی ہے نا ڈارلنگ۔ افنان کیا ہے، پھیکا شلغم، اور اس کی نمکین رنگت، ہاؤ کیوٹ۔ ہائے، یہ تم مجھے بے ہوش کرنے پر کیوں تلی ہو؟ میں نے دہائی دی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ یوہا فرقان جو محبت کو فضول اور نری درد سری سمجھتی تھی، خود اسیر محبت ہوئی تو اپنے اس دعوے کو جھٹلانے لگی تھی جس پر اس نے ہمیشہ فخر کیا تھا کہ اس نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ مگر یہ محبت کی کب جاتی ہے؟ یہ تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ صحرا میں بھی پھول بن کر کھل جاتی ہے۔ خودرو پودوں کی طرح سرزمین دل سے خود بخود نکل پڑتی ہے۔ اور جب میں نے اسے اس کی باتیں یاد دلائیں تو وہ بس چپکے سے مسکرا دی۔ احمق تھی میں، محبت کو جانے بنا ہی اسے جاننے کا دعویٰ کرنے لگی تھی۔ لیکن زونی، محبت انمول تبھی کہلاتی ہے جب اس میں نہ غرض کی خوشبو شامل ہو اور نہ مفاد کی لفاظی۔ مگر یار وہ افنان، اس کا کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ وہی ابھی میں نے صرف محبت کے طلسم کندھے میں قدم رکھا ہے، ابھی حاصل وصول کی طلب نہیں جاگی دل میں۔ وہ لاپرواہی سے ہنسی۔ سلمان شبیر تو اپنے مدار کی طرف پلٹ بھی گیا۔ کوئی امید، کوئی چراغ راہ تو محبت بندگی ہے، اس میں تن کا قرب مت مانگو کہ جسے چھو لیا جائے اسے پوجا نہیں کرتے۔ یوہا، تم اور شاعری دو مختلف چیزیں ہیں یار۔ وہ خود ادیب، نہ شاعر نہ فلسفی تھا، مگر ذرا سی دیر میں مجھ کو بنا گیا کیا کیا۔ اف، میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ جو محبت کرنے سے ڈرتی تھی آج دیوانی بنی بیٹھی تھی۔ تم افراز کی سناؤ۔ کیا سناؤں؟ نہ اس نے خیر خبر دی نہ میں نے لی۔ تم اتنی بے مہر کبھی تھی تو نہیں یار۔ ضبط آزما رہی ہوں۔ کس کا؟ اپنا بھی اور افراز سکندر کا بھی۔ اگر چھلک گیا تو سہ لوگی؟ سہ لوں گی نصیب سمجھ کر۔ تمہاری امی نے کچھ بتایا؟ پرسوں گئی تو تھیں۔ افراز گھر پر نہیں تھا۔ خالہ امی نے بتایا تھا کہ اس کا اور خالو کا جھگڑا چل رہا ہے۔ یقیناً یہی بات ہوگی۔ پتہ نہیں، میں نے کندھے اچکا دیے۔ اتنی بے خبر مت بنو، مجھے آداب محبت سکھاتی تھی اور خود بلا بیٹھی ہو۔ پتہ نہیں کیا میں چاہتی ہوں۔ افراز نے مہینے بھر سے بات نہیں کی مجھ سے۔ اب تو دل چاہتا ہے کہ کچھ نہیں۔ میں مضطرب ہو کر اٹھ گئی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ ہم دونوں شاپنگ کے لیے آئی تھی اور اب ایک پارک میں بیٹھی آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ یوہا، میں نے بے حد تحیر سے پارک کے سنگی بینچ پر سرگوشیاں کرتے افنان اور دانیہ فاروق کو دیکھا۔ دیکھی اس شخص کی محبت، مجھے دیکھے بنا جس کا سورج نہیں نکلتا۔ اس نے آئس کریم کا کپ توڑ موڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور شاپنگ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ہیلو، وہ تیز تیز قدموں سے ان کے پاس آ کر رک گئی۔ تم؟ افنان بوکھلا کر اسے دیکھ رہا تھا اور میں دانیہ فاروق کو جو ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے کیونکہ وہ افنان کو یوہا کے منگیتر کی حیثیت سے جانتی تھی، مگر افنان یہ نہیں جانتا تھا۔ گرل فرینڈ ہے؟ یوہا نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت کیوٹ ہے۔ یوہا، وہ افنان کی شکل دیکھنے والی تھی۔ میں افنان کی کزن ہوں، یوہا نے تعارف کروایا، اور یہ میری بیسٹ فرینڈ زوناب حمزہ۔ تم تو جانتی ہو، آفٹر آل ہم اچھے کلاس فیلو رہ چکے ہیں۔ کیسی ہو تم؟ دانیہ سنبھل چکی تھی۔
فنٹیسٹک، اب کی بار میں نے لب کھولے تھے۔ اوکے افنان، میں چلتی ہوں، اوکے بائے۔ وہ ہاتھ ہلاتی چلی گئی۔ بہت زبردست چوائس ہے تمہاری، بالکل ٹھیک انتخاب کیا ہے، بہت موٹی آسامی ہے۔ وہ فٹ پاتھ پر چلتی دانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے تھرڈ کلاس پارک میں ڈیٹ کر رہے تھے، کیا میک ڈونلڈ اور KFC نہیں لے کر گئی؟ تمہاری اوقات کا تو خیر مجھے علم ہے۔ دانیہ جسٹ فرینڈ ہے میری، فرینڈ نہیں گرل فرینڈ۔ ایسی لڑکیاں فرینڈ نہیں گرل فرینڈ ہوتی ہیں۔ دانیہ اب وائٹ کلٹس کا دروازہ کھول رہی تھی۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے یوہا، تم اتنا گلٹی کیوں فیل کر رہے ہو؟ دانیہ بہت سوٹ کرتی ہے تمہیں۔ بائی گاڈ، ہمارے گھر سے بھی ڈبل گھر ہے اس کا، ہماری مہران تو کچھ بھی نہیں ہے کلٹس اور کرولا کے سامنے۔ اینی وے میں چلتی ہوں، لیکن پلیز ایک بات کا خیال رکھنا، آئندہ اپنے گھسے پٹے ڈائلاگ صرف ان جیسوں کو ہی سنایا کرو۔ چلو جناب۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مہران کی طرف بڑھ گئی۔ ترک الفت تو کی ہے تیری خاطر ہم نے، اب تیری یاد بھی کم ہو یہ ضروری تو نہیں۔ افراز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اماں نے روتے ہوئے بتایا، تو میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر کرچیوں میں بٹ گیا میرے اندر کی طرح۔ اماں تو ارکم اور ارسل کے ساتھ اسی وقت چلی گئی تھی اور میرے تو قدموں میں اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازہ ہی بند کر لیتی۔ 2 روز قبل میرا MA کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا، میرا کیا ہم دونوں کا، یعنی میرا اور یوہا کا۔ میں فرسٹ ڈویژن اور یوہا نے سیکنڈ ڈویژن لی تھی۔ سب نے مجھے مبارکباد دی تھی سوائے اس دشمن جان کے۔ 2 دن میرا موڈ سخت خراب رہا تھا اور آج صبح مجھے کوریئر سروس سے ایک گفٹ بمائے کانگریچولیشنز کارڈ کے موصول ہوا تھا۔ یہ ایک موبائل سیٹ تھا۔ مجھ سے زیادہ تو ارسل اور ارکم کو خوشی ہوئی تھی، فوراً نمبر فیڈ کرنے بیٹھ گئے تھے۔ ابھی میں ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ افراز نے ناراضگی کے باوجود میری خوشی کو، میری کامیابی کو یاد رکھا تھا۔ جب اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر آ گئی، فہد دروازہ بند کر دو، میں نے ہوم ورک کرتے فہد سے کہا۔ اسی وقت فون کی بیل ہوئی، میں نے لپک کر اٹھایا تو دوسری طرف پھپھو تھیں۔ حال احوال کے بعد انہوں نے یوہا کے متعلق پوچھا تو میں الجھن بھری نگاہوں سے کریڈل کو گھورنے لگی۔ یوہا ہمارے نیبر میں رہتی ہے، میری بیسٹ فرینڈ ہے، آپ جانتی تو ہیں۔ جانتی تو ہوں، مگر یہ پوچھنا تھا کہ اس کی کہیں منگنی وغیرہ تو نہیں ہوئی۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، وہ جھنجھلائی۔ بھئی کسی نیک مقصد کے لیے اتنا پتہ لے رہی ہوں۔ تمہاری اماں کہاں ہیں؟ اماں؟ وہ تو اسپتال گئی ہیں۔ کیوں، خیریت؟ وہ گھبرا کر بولی تو میں نے انہیں افراز کے ایکسیڈنٹ کا بتا دیا۔ خدا رحم کرے، بہت بھلا اور نیک بچہ ہے، سلمان کو بھی بہت پسند آیا ہے، بتا رہا تھا کہ اچھا جب بھابھی آئیں تو فون کرنا۔ جی، ان کا مدعا مجھے بخوبی سمجھ آ رہا تھا، مجھے خوشی تو ہوئی تھی لیکن آج خوش ہونے کا دن نہیں تھا۔ 2 گھنٹے بعد اماں نے آ کر خیریت کی خبر دی تھی۔ ایکسیڈنٹ شدید نہیں تھا، فریکچر ہو گیا تھا دائیں ٹانگ میں۔ میں جو 2 گھنٹوں سے جائے نماز سنبھالے بیٹھی تھی فوراً سجدے میں جھک گئی۔ ظہیر میاں اس عمر میں بھی بچوں جیسی ضد کر رہے ہیں۔ خدیجہ تو بہت گھبرائی ہوئی ہے، رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ آج تو ظہیر میاں بھی کچھ نرم دکھائی دے رہے تھے۔ اماں نے چادر اتارتے ہی تفصیلات گوش گزار کرنی شروع کر دیں۔ افراز سے بار بار معافی طلب کرتا رہا، باپ سے خفا ہو کر ہی نکلا تھا، سائڈ سے آتی ویگن سے ٹکر ہو گئی، شکر ہے کہ جان بچ گئی، ابھی تو اسپتال میں ہی رہے گا کچھ دن۔ ہوش میں تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہے۔ آنکھیں کھولتے اس نے تیرے متعلق پوچھا تھا، زوناب چلی جاتی میرے ساتھ؟ اماں نے میرے چہرے پہ نگاہیں گاڑی تو میں نے رخ موڑ لیا، جانے کیوں آنکھیں بھر آئی تھیں۔ زوناب کیوں اس کو آزما رہی ہے بیٹا؟ کیا تو جانتی نہیں ہے اس کو بچپن سے تیرا اور اس کا ساتھ ہے؟ مگر اماں وہ خالو پتھر نہیں انسان ہی ہے وہ۔ افراز کے ایکسیڈنٹ نے اس کا دل پگھلا دیا، آج تو مجھ سے بھی آپا جان کر کے بات کر رہا تھا، بلکہ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ اپنے داماد کو خود ہی سمجھائے، کیوں جان لینے والی حرکتیں کر رہا ہے، سب سے لاڈلا بیٹا ہے میرا اور سب سے زیادہ ستا رہا ہے۔ کل چلنا میرے ساتھ؟ جی اماں، میں نے سر جھکا لیا اور پھر انہیں پھپھو کو فون کرنے کی ہدایت کر کے سین میں نکل آئی۔ آپی فون بج رہا ہے آپ کا۔ فہد سیل فون ہاتھ میں لیے دوڑا آیا۔ ہائے، ابھی تو بج رہا تھا، ابھی بند بھی ہو گیا۔ میسج ٹیون تھی، میں نے سیل اس کے ہاتھ سے لے کر بٹن پش کیے۔ کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم؟ تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ۔ میں نے سختی سے آنکھیں مینچ لی، پورے 34 دنوں بعد حزن رہائی ملا تھا۔ تمہیں بلانے کی نادانیوں کی زد میں ہیں، سنو کہ ہم بھی پریشانیوں کی زد میں ہیں۔ کئی رتوں نے جو دل میں کھلائے تھے کبھی، وہ پھول ویرانیوں کی زد میں ہیں۔ آپی کس کا میسج ہے؟ فہد نے اشتیاق سے پوچھا۔ ایک خفا دوست کا۔ آپ کی دوست ناراض ہے آپ سے؟ میں نے بے دردی سے آنکھیں مسنی۔ تو آپ انہیں منا لینا، اب تو منانا ہی ہوگا۔ مان بب 12 بجی۔ افراز کالنگ۔ اسکرین پر مانوس نام چمک رہا تھا۔ عیادت رسم دنیا تھی، چلے آتے تو کیا ہوتا، تمہارے پوچھ لینے سے نہ ہم جیتے نہ مر جاتے۔ افراز، میں بے اختیار رونے لگی تھی، مایوس ہوئی یہ خبر سن کر کہ ابھی زندہ ہوں، تمہیں ستانے کے لیے۔ افراز، اور کتنا رلاؤ گے؟ پلیز رو مت، وہ بے چینی سے بولا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ایک بار وہ ملا تھا مجھے بے رخی کے ساتھ، اس دن سے دل کا شہر برابر اداس ہے۔ افراز، خود ہی تو کہتے تھے دوستوں کو آزماتے نہیں ہیں، اور اب؟ میری خیریت پوچھنے کیوں نہیں آئی؟ صبح آؤں گی۔ اوکے، صبح بات ہوگی۔ اس نے سیل آف کر دیا، میں روتے روتے ہنس دی تھی۔
صبح نکل ہی رہی تھی کہ پھپھو آ گئیں، ساتھ میں ہمنا باجی، روبینہ اور رمنا بجو بھی تھیں۔ ہمیں ان کی آمد کا اندازہ تو تھا، مگر وہ اتنی جلدی آ جائیں گی یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ ابھی تو میں نے یوہا سے تذکرہ بھی نہیں کیا تھا اس بات کا کہ وہ شخص مانگے بنا ہی اس کو مل رہا ہے جس نے اسے محبت کا ہنر سکھایا تھا۔ اس جیسی کٹھور اور بے محل لڑکی محبت کی مالا جپنے لگی تھی۔ صرف ایک مختصر سی ملاقات کا اثر تھا، وہ دونوں گھائل ہو گئے تھے۔ حفنان سے ان کی نسبت ختم ہوئے وہ دن گزر گئے تھے۔ انکل آنٹی کو غم ہوا تھا یا نہیں، یوہا بہت خوش ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے لفظوں، اس کے جذبوں سے کبھی صداقت کی خوشبو نہیں آئی جناب۔ مجھے اس کا ہر محبت بھرا جملہ ڈائیلاگ لگتا تھا، اور وہ تھا بھی ڈائیلاگ۔ میں نے امی کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں ہر خامی برداشت کر سکتی ہوں، کردار میں جھول گوارا نہیں۔ فلرٹی انسان سے شادی، نو نیور، جانتے بوجھتے اندھے کنویں میں کود جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور امی کو میری بات پر اعتبار تھا، سو انہوں نے ابا سے کہہ کر نسبت ختم کروا دی۔ چچی بیچاری کو مجبوراً میری جھوٹی سچی تعریفیں کرنی پڑی تھیں۔ اب پھر سے کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ عفنان تو اس دن کے بعد نظر ہی نہیں آیا۔ آتا کیسے؟ دل میں چور جو تھا وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی، اور میں محبت کی ناقدری پر ازردہ تھی۔ کتنا مخلص لگتا تھا وہ تمہارے ساتھ۔ لگتا تھا نہیں۔ یوہا یوہا میں پھپھو لوگوں کی کولڈ ڈرنک سرو کر کے اس کی طرف بھاگی آئی۔ کتنی خوش نصیب ہو میری جان۔ میں نے خشک کپڑے تار پر سے اتارتی یوہا کو شانوں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ اف اف، پاگل ہو گئی ہو۔ پاگل تو تم ہو جاؤ گی جب یہ سنو گی کہ پھپھو حیدرآباد سے آئی ہیں۔ پھپھو تمہاری آئی ہیں؟ پاگل میں ہو جاؤں گی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ عقل کی انی کاکی منی پھپھو سلمان شبیر کی والدہ محترمہ، تمہاری ہونے والی ساس صاحبہ۔ کیا؟ وہ چلائی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جو بھی کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ فٹافٹ اس تیل کی کان کو واش کرو۔ میں نے اس کے تیل سے چپڑے سر کی طرف اشارہ کیا، اور تھوپڑے کو تھوڑا سا چمکا لینا۔ میں فی الحال جا رہی ہوں، ابھی بہت کام ہے۔ میں حیران پریشان کھڑی یوہا کو وہیں چھوڑ کر گھر آئی تو روبینہ مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ بھابی صاحبہ کو بتانے گئی تھی؟ وہ معنی خیزی سے مسکرائی۔ کون بھابی؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ یوہا، اور کون؟ واہ بھئی، رشتہ ڈالا نہیں اور بھابی بنا بھی لی۔ سلمان بھائی اتنے کریزی ہو رہے ہیں، کہاں فزکس جیسی خشک شکل بنائے رکھتے تھے اور کہاں یوہا کو چپکے سے پسند کر گئے۔ ہم نے کہا بھائی بھابی چوائس کرنے گئے تھے یا انٹرویو دینے؟ ہمنا آپی تو انہیں مسلسل چھیڑ رہی تھی کہ محبت نے تم جیسے بندے کا دامن کہاں تھام لیا۔ واقعی حیرت تو مجھے بھی ہوئی ہے۔ حیران کرنے والے کام ہی تو کرتے ہیں بھائی۔ ویسے یوہا ہے کیسی؟ خود دیکھ لینا، مجھے تو ساری دنیا سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ واقعی اسپیشل ہوں گی۔ بھائی کی چوائس کا تو پتہ ہے ہمیں۔ اچھا کچن میں آ جاؤ، میں چائے بنانے لگی ہوں۔ پھپھو تو رسم کر کے ہی واپس گئی تھیں۔ 2 دن مجھے بالکل ٹائم نہیں مل سکا۔ یوہا کے لبوں پر مسکراہٹ مستقل ڈیرا جما چکی تھی، اور میں تو اس کی خوشی میں خوش تھی۔ تمہاری وجہ سے افراز مجھ سے مزید ناراض ہو چکا ہوگا۔ میں نے گھورا تو وہ کھلکھلائی۔ فکر مت کرو، اب تمہاری سیٹنگ کرنی ہے۔ افراز اسپتال سے ڈسچارج ہو چکا تھا۔ میں ارسل کے ساتھ انزال ہاؤس آئی تھی۔ جناب آپ؟ علیزہ اور عائزہ خوشی سے اچھلیں۔ خالہ امی اور خالو نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خالہ امی نے فوراً مجھے باہوں میں بھینج لیا۔ سوری بیٹا، کہا سنا معاف کرنا، 4 پیسوں کی کشش نے اندھا کر دیا تھا مجھے، انسانوں کی قدر بھول گیا تھا۔ خالو نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ندامت سے کہا تو میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ خالو جان پلیز شرمندہ تو مت کریں۔ جاؤ بیٹی اس نالائق کی خیریت بھی پوچھ لو۔ میں نے تو بتایا تھا کہ تمہارے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، پھر بھی منہ پھلائے رکھا کہ پھپھو کے ساتھ نہیں آئی تھی تم، وہ بھی تو آئی تھی آخر۔ جی خالہ امی، میں سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور ٹیبل لیمپ کے ساتھ مگن تھا۔ ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ کمرے میں روشنی اور اندھیرا ہو رہا تھا۔ افراز، میں نے دھیرے سے پکارا تو وہ سرت سے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کا وجہ چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ کیسے ہو؟ میں نے اس کی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر خیریت پوچھی۔ وہ کسی اور تسلسل میں رہا محو کلام۔ میری باتوں کا بھلا دل پر اثر کیا لیتا؟ اس کو فرصت نہ تھی ناز مسیحائی سے اپنے بیمار کی خیر و خبر کیا لیتا؟ اس کے لہجے میں کرب تھا۔ میں تڑپ کر آگے بڑھی۔ بہت شوق ہے تمہیں فلمی ہیرو بننے کا، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ خواہ مخواہ میں نام تو میرا بدنام ہوتا۔ میں کمرے کا اداس اور پسماندہ ماحول بدلنا چاہتی تھی۔ مت پوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے، یہ دیکھ کہ تجھ پر الزام نہ آیا۔ اب اگر اتنی سرد آہیں بھر بھر کر میرا موڈ مزید خراب کرنے کا ارادہ ہے تو بتا دو، مجھے پہلے ہی سردی لگ رہی ہے۔ اس کے مقابل چیئر پر بیٹھتے ہوئے میں نے سرخ گلابوں کا بکے اس کے سینے پر رکھ دیا۔ خواہ مخواہ میں بستر سنبھال کر پڑے ہو، اچھے خاصے ہٹے کٹے لگ رہے ہو مجھے تو۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اب کہاں کے بیمار ہو گئے، فریکچر تو صحیح ہو گیا ہے۔ مریض عشق ہو گیا ہوں ڈیئر، لا علاج بیماری ہے، فکر مت کرو، میرے پاس علاج ہے اس کا۔ صبح شام جوتوں سے تواضع کروں گی، گالیوں کی خوراک دوں گی تو خاصا فاقہ ہوگا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اتنے دنوں کی جدائی نے تمہیں زیادہ نہیں کچھ تو بدل دیا ہوگا، مگر افسوس، خفا تو میں ہوئی تھی تم سے افراز، اور تم خفا ہونے کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی، مانا کہ میں نے بہت پہلے تم سے کہا تھا کہ ہم دوستی اور زندگی کو علیحدہ علیحدہ رکھیں گے۔
مگر وہ پرانی بات ہے، تب مجھے اپنے دل میں تمہاری موجودگی کا علم نہیں تھا اور تم اسی بات کو سینے سے لگا کر بیٹھ گئیں، اپنا عادی بنا کر مجھے اب راستہ کیوں بدل رہی تھی؟ میری زندگی کا کوئی دن بھی ایسا گزرا جب میں نے تم سے مل کر اپنی روٹین نہ شیئر کی ہو؟ گزشتہ 2 سالوں سے میں تم سے روز مل نہیں پاتا تھا تو روز فون پر بات کر لیا کرتا تھا۔ دوستی اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ۔ میں اسلام آباد جا رہا تھا تو امی نے مجھ سے پروپوزل والی بات کی تھی۔ پہلے میں نے انہیں ٹال دیا تھا کیونکہ میں تمہارے خیالات سے واقف تھا اور اس وقت میں بھی تمہیں اچھی دوست ہی سمجھتا تھا، لیکن اسلام آباد میں گزارے 17 دنوں میں مجھے تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا۔ تمہارے فراق میں رہ کر مجھے خبر ہوئی کہ تم تو پور پور میرے اندر بسی ہوئی ہو۔ میں تمہیں کہاں کہاں سے جدا کرتا خود سے۔ میرا ہفتے کا پروگرام تھا، مزید دن اس لیے لگائے کہ یہ جان سکوں کہ یہ محبت ہے یا وقتی جذباتیت، لیکن یہ تو عادت بھی تھی۔ تم تو سایہ ہو میرا جناب، تمہارے بغیر میں کیسے چل سکتا ہوں؟ اس نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا۔ میرا غصہ بے جا نہ تھا افراز، مجھے واقعی یہ جان کر رنج ہوا تھا کہ تم اپنی بات سے خود ہی مکر گئے تھے۔ ہم نے دوستی جیسے انمول جذبے کو پاکیزہ رکھنے کا عہد کیا تھا۔ میں دوستی سے کب انکار کر رہا ہوں؟ کیا شریک سفر بن کر ہمارے درمیان دوستی ختم ہو جائے گی؟ میں نہیں جانتی، لیکن پہلے جیسی بات تو نہیں رہتی۔ دیکھو جناب، کم عمری میں ہم نے جو باتیں یا عہد کیے تھے وہ شکستہ عمر کی خام خیالیاں تھیں۔ ہماری معاشرتی اور مذہبی نقطہ نظر سے ہماری دوستی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی، مگر اس کے باوجود ہم اب تک بہت اچھے دوست رہے ہیں۔ میں تمہارے بغیر خود کو ادھورا سمجھتا ہوں، کیا تم ایسا نہیں سمجھتی؟ اس نے سنہری آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ بولو جناب، کیا تم ایسا نہیں سمجھتی؟ میں بھی ایسا سمجھتی ہوں۔ میں نے بھی تم سے بچھڑ کر جانا کہ مشکل کہاں تھے ترک تعلق کے مرحلے، اے دل سوال مگر تیری زندگی کا تھا۔ تو پھر یہ گریز کس لیے، یہ بے رخی، بے اعتنائی؟ کیا تم روایتی محبوبہ بننے کی تیاریاں کر رہی تھی؟ افراز میں ٹھنکی۔ تو اور کیا، میرا لیڈر پر خون تو جلا چکی ہوگی۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا جلنے گلسنے کو؟ اپنی نام نہاد انا کا جھنڈا اونچا کیے بیٹھے رہے۔ آ نہیں سکتے تھے، مبارکباد ہی دینے آ جاتے۔ تو پھر تمہارے حال دل کی خبر کیسے ہوتی؟ ایک دم چیٹر ہو تم۔ میں نے کسی چیز کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو اس کا کہکا ابل پڑا، پھر آہستگی سے میرا ہاتھ تھام کر بولا، تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا، تو میری سانسوں میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔